السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم حج اور عمرے کے تعلق سے چند سوالات جو حاج کرام کے لیے ان لوگوں کے لیے سہولت ہو سکے، چند سوالات اور جوابات حضرت ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ اویس بخاری نقشبندی مجدد قادری مدد ذل و عالی کے ساتھ آئے ہیں۔ آئیے چند سوالات حضرت سے استفادہ لیتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ حضرت، اگر عمرہ 7 ذی الحجہ سے پہلے کیا جائے تو کیا جدہ سے حج کا احرام باندھ سکتے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ نے تمہیدی گفتگو میں جناب انس صاحب سے سماعت فرمایا ہے کہ حجاج کرام کی سہولت کے لیے، چونکہ سوال جواب بہت زیادہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں اس ضمن میں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، تو انہی چند باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے سوال و جواب کی شکل میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ اگر کسی کا عمرہ 7 ذی الحجہ سے پہلے ہوتا ہے اور پھر ان کو حج کا احرام کہاں پر باندھنا چاہیے؟ جدہ میں جدہ سے باندھنے کے لیے سوال ہو رہا ہے جی۔ اچھا، دیکھیے کہ اگر آدمی طواف حج تمتع کر رہا ہے اور اس نے عمرہ کر کر کے احرام اتار دیا ہے، تو اب اس کے لیے مستحب اور مسنون یہ ہے کہ وہ آدمی احرام باندھے گا اور کعبۃ اللہ شریف آئے گا اور آ کر کے ایک نفل طواف کرے گا۔ نفل طواف کر کر کے پھر وہ مینا کے لیے روانہ ہوگا۔ یہ مستحب ہے اور یہ افضل ہے۔ اب رہی بات، اگر کوئی طواف قدوم کر چکا ہے، یعنی پہلا عمرہ اس کا مکمل ہو چکا ہے، ہو جانے کے بعد اب وہ جدہ میں تھا تو اب احرام باندھ کر کے ڈائریکٹ جدہ سے مینا کی طرف جانا چاہتا ہے تو اجازت تو ہے، مگر جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی ایک سنت سے آدمی محروم رہ جائے گا، تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ احرام باندھ لے۔ ہاں، چونکہ وہ حدود میقات کے باہر ہے، حدود حرم کے باہر ہے، حدود حرم کے باہر ہے، ہل میں ہے جدہ میں، اگر وہاں سے احرام باندھ لیتا ہے تو احرام اس کا درست ہے، وہ ڈائریکٹ آ سکتا ہے۔ اگر احرام باندھ لے اور ڈائریکٹ طواف کے لیے آ جائے، طواف کر لے، کر کر کے پھر دوبارہ مینا کے لیے روانہ ہو جائے تو یہ طریقہ کار درست ہوگا۔ اور اگر کوئی ڈائریکٹ احرام باندھ کر جدہ سے مینا بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا طواف قدوم اور عمرہ پہلے ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی اس کے اوپر کوئی شرعی حکم نافذ نہیں ہوگا۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حضرت، سوال دوسرا یہ ہے کہ اگر عمرہ حج کے ایام میں کیا جائے تو کیا طواف قدوم کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا سعی اور حلق کی بھی ضرورت ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو حج تمتع کی صورتحال میں آپ جب عمرہ مکمل کرنا پڑے گا، کر کر کے احرام پورا اتارنا پڑے گا، طواف سعی وغیرہ سب پورا کرنے کے بعد دوبارہ دوسرا احرام حج کے لیے علیحدہ باندھنا پڑے گا۔ اب رہی بات یہ کہ ایام حج میں عمرہ کرنا، پہلے تو سوال یہ ہے کہ کون سے ایام میں کر رہے ہیں آپ، چونکہ ایام حج میں عمرہ کرنے کی ممانعت ہے، ایام حج میں آپ عمرہ نہیں کر سکتے، جیسا کہ 8، 9، 10، 11، 12، 13 یہ ایام ہیں، اس میں مکروہ، بعض فقہا نے تو اس کو مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب بھی قرار دیا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی ایسے دنوں میں عمرہ کرتا ہے تو یہ بالکل جائز و درست نہیں ہوگا۔ اگر کوئی حج قران کر رہا ہے، یعنی صرف حج اور عمرہ دونوں کو ایک ہی احرام میں باندھ کر رہا ہے، اور حج کے دنوں میں وہ آئے، 7 تاریخ کو آ جائے، آنے کے بعد وہ طواف کر لے، سعی کر لے، حلق نہ کرے، احرام نہ اتارے، مینا کے لیے اسی احرام سے چلا جائے، تو یقیناً اس کے لیے تو یہ کرنا ہی ایسے ہے، اس کے لیے یہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ حج تمتع والے کے لیے اگر وہ 7 تاریخ کے دن پہنچا ہے، اگر احرام باندھا ہوا ہے تو عمرہ مکمل کر لے، کر پورا مکمل کرنے کے بعد پھر سے نیا احرام اسے حج کے لیے علیحدہ سے باندھنا ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت، کیا 7 ذی الحجہ کو حج تمتع میں ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حج تمتع میں نہیں ہو سکتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو تفصیل بتایا، وہ حج قران ہوگا، وہ پھر ایک ہی احرام میں حج قران کہلایا جاتا ہے۔ حج تمتع میں آپ احرام باندھیں گے، احرام باندھ کر پھر دوبارہ احرام اتار دیں گے، اس کا معنی ہی وہ ہے تمتع بنا ہے تماؤن سے، تماؤن کہتے ہیں ریلیکسیشن کو، یعنی آپ عمرہ کر کے ریلیکس ہو جائیں، احرام اتار کر کے
پھر اس کے بعد دوبارہ جب حج کے ایام آئیں تو حج کے دنوں میں دوبارہ سے نیا احرام باندھنا یہ حاجی کے لیے ضروری ہے، تمتع کرنے والے کے لیے۔ قران والے کے لیے جائز ہے، قران والا تو کرے گا ہی ایسے، حج عمرہ کرے گا، کر اسی احرام کی حالت میں وہ حج بھی مکمل کرے گا۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگر میں مینا سے 3 یا 4 دن پہلے آ گیا تو انفرادی طور پر کوئی نماز پڑھوں تو کیا قصر ادا کرنا ہے یا پوری ادا کرنا؟ جی، یہ نماز قصر اور مسافر کے حوالے سے سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی مینا جانے سے قبل 15 دن سے کم کا قیام ہوا ہے مکہ مکرمہ میں تو وہ آدمی مسافر ہے، کیونکہ عموماً ہوتا ایسا ہی ہے کہ لوگ جو ہے مدینہ پاک، ابھی تو جیسے کہ لوگ مدینہ پاک جا رہے ہیں، مدینہ پاک میں 8 دن رہیں گے، مکہ آئیں گے، مکہ میں اگر ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے 15 دن نہ ہونے پائے تو پھر وہ مینا چلے جائیں گے۔ اگر 15 دن کا قیام پورا ہو جاتا ہے مینا جانے سے قبل تو وہ مقیم ہے، اگر 15 دن کا قیام مکمل نہیں ہوتا ہے تو وہ مسافر ہے، اور اگر وہ نماز تنہا مینا میں پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ قصر کریں گے۔ اگر وہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر وہ مسافر بھی ہے تب بھی وہ نماز پوری پڑھیں گے، اور مقیم ہے تو مقیم تو پوری کی پوری نماز ادا کریں گے۔ اگر میں فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرا اور طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے مینا کی طرف رمی کے لیے چلے گیا تو کیا رمی کے لیے مناسب وقت کون سا ہے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ جب ہم حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو احکام و مسائل سیکھ کر جائیں۔ مزدلفہ کا لفظ قیام واجب ہے، قیام مزدلفہ یہ واجب ہے۔ اب رہی بات کہ کب تک ٹھہرنا ہے، طلوع آفتاب کے بعد سے، یعنی سورج ڈوب جانے کے بعد سے 9 تاریخ کی طلوع آفتاب سے لے کر 10 تاریخ کی طلوع آفتاب تک، غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک، یعنی 9 تاریخ کی شام مغرب کے بعد سے لے کر 10 تاریخ کے سورج کے نکلنے تک آدمی کے اوپر قیام مزدلفہ کرنا ہے، پورا رات بھر قیام کرنا یہ سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی بوڑھے اور ضعیف حضرات ہیں جن کے لیے مسائل ہیں، خواتین ہیں، تو فقہاء کرام نے موجودہ حالات اور تکلیفات کے باعث اجازت دی ہے کہ وہ لوگ چاہیں تو اپنا سفر کر سکتے ہیں مینا کی طرف، مگر عام حالات میں رات بھر مینا میں ہی مزدلفہ ہی میں قیام کرنا ہوگا۔ نماز فجر پڑھ لیں، پڑھ کر ذکر و اذکار میں رہیں، جیسے جیسے سورج کی کرنیں نکلنے لگے گی اس وقت آپ مینا کے لیے روانہ ہونا ہوگا۔ تو فجر کی نماز کے بعد جو ہے آپ جب مینا پہنچیں گے، پہنچنے کے بعد کسی بھی وقت مار سکتے ہیں کہ اپنی سہولت ہے یا پھر حکومت کی طرف سے کوئی اگر اپوائنٹمنٹ دیا گیا ہے، ٹائم ٹیبل بنایا گیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو فالو کر لیا جائے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا وقت مناسب ہے، کیونکہ وہاں کے حالات وغیرہ کیسے ہوتے ہیں، کیا ہے، ہم کہنے کے موقف میں نہیں ہیں۔ آئیے بڑھتے اگلے سوال کی طرف کہ طواف زیارت میں طواف اور سعی کی ضرورت ہے یا پھر صرف طواف کی؟ ہاں، یہ طواف زیارہ یہ حج کے اراکین میں سے ہے، اراکین یعنی فرائض میں سے ہے۔ اس میں اس طواف میں عام کپڑوں میں رہیں گے آپ، مگر اس میں طواف بھی کرنا ہے، سعی بھی کرنا ہے۔ طواف اور سعی دونوں ضروری ہے طواف زیارہ میں۔ ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر 7 تاریخ کے دن جب آپ مینا کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اس وقت آپ نے احرام باندھ کر کے مکہ مکرمہ گئے اور ایک نفل طواف کیا، طواف کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد اگر آپ سعی کر لیں 7 تاریخ کے دن تو آپ کو 10 تاریخ کے دن کی طواف زیارہ کی سعی ایگزمپشن ہوگی۔ ایک آپشن بتا رہا ہوں میں آسانی کے لیے، کیونکہ 10 تاریخ کے دن تو بہت سارے کام کر تھکے ہوئے رہتے ہیں، عرفہ میں قیام، مزدلفہ میں رات، پھر صبح کنکری مارے ہیں اور آپ کے حلق ہوا ہے، تھکے ہارے ہوتے ہیں۔ اگر صرف طواف کر لیتے ہیں تو آپ سعی پہلے کر چکے ہیں 7 تاریخ کے دن، وہ طواف قدوم کی سعی نہیں ہوگی، وہ سعی الگ ہے عمرے کی، وہ عمرے کا پیکیج کلوز ہو چکا ہے۔ اب حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر آپ نے سعی کر لی تھی تو آپ کو طواف زیارہ کی، طواف افاضہ کی، جو 10، 11، 12 تاریخ کو کیا جاتا ہے، اس میں سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ورنہ تو یہ وہ طواف ہے جس میں طواف بھی ہوگا اور سعی بھی ہوگی، چاہے وہ عام کپڑوں میں ہی کیوں نہ ہو، عام کپڑوں میں کی جاتی ہے تو اس کا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ حاجی اگر حیدرآباد سے مدینہ آئے ہیں بغیر احرام پہنے تو کیا انہیں جدہ میں رکھا جا سکتا ہے؟
ہاں دیکھیے کہ اب جیسا کہ اس سال جو ہے تمامی حجاج کرام سب سے پہلے مدینہ پاک جا رہے ہیں حیدرآباد سے، تو اگر وہ حیدرآباد جانے کے بعد مدینہ منورہ جانے کے بعد اگر وہاں پہنچنے کے بعد اگر یہ دیکھیں کہ بھئی احرام کے بغیر گئے، اگر جاتے وقت جدہ میں ایئرپورٹ پہ ہالٹ ہوا ہے، ایئرپورٹ پہ رک کر ایئرپورٹ سے آپ مدینہ پاک چلے گئے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ پھر مدینہ سے جب آپ مکہ آئیں گے تو احرام باندھ کر آنا ہوگا، ایک بات یہ درست طریقہ کار ہے۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ جدہ آ جائیں، آنے کے بعد آپ ڈائریکٹ مدینہ نہیں جائیں، مکہ جائیں بغیر احرام، آپ کے اوپر دم واجب ہوگا۔ آپ حیدرآباد سے جدہ ایئرپورٹ پر اتریں، جدہ سے آپ مکے کی طرف نہیں بڑھیں گے، مکے کا قیام نہیں ہوگا، ڈائریکٹ آپ کی روانگی ہوگی مدینہ پاک کے لیے، تو یہ صورتحال جائز ہے، بغیر احرام کے جایا جا سکتا ہے۔ حاجی اگر حیدرآباد سے مدینہ آئے ہیں بغیر احرام پہنے تو کیا انہیں ربیع یا طواف کی میقات سے حج کا یا عمرے کروا جا سکتا ہے؟ جی حاجی اگر حیدرآباد سے مدینہ آئے ہیں جی بغیر احرام پہنے تو کیا انہیں ربیع یا طواف کی میقات سے کیا حج یا عمرہ کروا جا سکتا ہے؟ رابغ ہوگا، اچھا ٹھیک ہے، جی اگر کوئی آدمی مدینہ پاک ڈائریکٹ پہنچا ہے تو مدینہ پاک سے، اب چونکہ میقات کے باہر ہے مدینہ منورہ، اب جب آدمی کوئی مکے کی طرف بڑھے گا تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہوگا کہ وہ احرام میں جائے، احرام لازم ہے اس کے لیے، احرام کے بغیر وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ چاہے تو ذوالحلیفہ آپ کی میقات ہے، ابیار علی جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں سے میقات احرام باندھے، اگر نہیں کوئی آدمی جدہ آ گیا ہے، اگر چاہتا ہے کہ وہ رابغ وغیرہ سے باندھے، جوفہ یا رابغ سے، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے درست ہے کہ وہ رابغ یا جوفہ سے بھی میقات باندھ سکتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ وہ کون سے ایسے ارکان ہیں جو حج کے دوران کرنا ضروری ہے حاجی کے لیے؟ اچھا، سب سے پہلی چیز ہے کہ نیت اور احرام، نیت کہہ لیں، نیت کرنا، حج یا عمرے کی نیت کرنا، زبانی طور پر نہیں، دل سے ہوگی تو بھی وہ کافی ہوگا۔ نمبر 2 احرام ہے، احرام کی چادریں پابندیوں کے ساتھ پہننا، یہ بھی آدمی کے اوپر فرض ہے، دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام ہے قیام عرفہ، عرفے کے دن عرفے کے میدان میں ٹھہرنا، قیام کرنا، چاہے وہ تھوڑے لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی عرفے کا قیام نہیں کرے گا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز ہے طواف زیارہ یا طواف افاضہ، یعنی طواف زیارہ کا کرنا، یہ بھی اراکین حج میں سے ہے، اگر کوئی آدمی یہ نہیں کرے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا، چاہے لاکھ دم دے لیتے بیٹھے، اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ جدہ کے رہنے والوں کے لیے طواف قدوم اور طواف وداع ضروری ہے کیا؟ اور ریاض اور دمام والوں کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیے کہ طواف قدوم ان کے لیے ہے جو پہلی مرتبہ کعبے کو آئے، اور طواف وداع بھی ان کے لیے ہے جو آفاقی لوگ ہیں، قدوم اور طواف وداع دونوں آفاقی لوگوں کے لیے، یعنی میقات کے باہر رہنے والوں کے لیے، جیسے آپ مدینہ منورہ کے رہنے والے کوئی ہے، طائف کے رہنے والے ہیں، ریاض دمام کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے طواف قدوم بھی ہے، طواف وداع بھی ہے۔ اب رہی بات میقات کے اندر رہنے والے، مکہ یا جدہ کے، ان کے لیے دونوں چیزیں فرائض یا واجبات میں سے نہیں ہیں، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، مگر یہ اس کا ان کے واجبات میں سے نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو یا حج نہیں ہوگا یا دم واجب ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ذی القعدہ کے مہینے میں عمرہ کر لیا ہے اور اسی سال حج کا بھی ارادہ کیا ہے اور کرنے والے ہیں، تو حج افراد کرنا ان کے اوپر یا پھر حج تمتع کرنا، اور قربانی کس طرح سے دے؟ ہاں دیکھیے، ابھی اس سوال میں تھوڑا وضاحت طلبی یہ بھی ہے کہ آخر وہ رہنے والے کہاں کے ہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہے، اگر وہ آفاقی ہے یعنی میقات کے باہر والے ہیں تو ان کے لیے حج افراد نہیں ہوگا، حج تمتع یا حج قران کرنا پڑے گا، چونکہ اب عمرہ کر لیے ہیں تو کھول دیے ہوں گے، غالباً احرام کھول دیے ہوں گے، تو اب حج قران تو نہیں ہو سکتا، اب حج تمتع ہی بن جائے گا باہر والے ہیں تو۔ اب اگر کوئی ہلی ہے یعنی ہل کے اندر رہنے والے، جدہ مکہ وغیرہ والے ہیں، اور رمضان المبارک کے بعد یعنی شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ کے ابتدائی ایام میں عمرہ کر چکے ہیں، تو اب حالانکہ وہ کرنا تھا حج افراد، ہلیوں کے لیے حج افراد ہے یعنی تنہا حج کرنا ہے، اب انہوں نے اس کو حج تمتع بنا دیا، تو اس کی پاداش میں ان کے اوپر ایک دم لازم آئے گا، وہ دم دینا پڑے گا، کہ چونکہ انہوں نے حج افراد کرنے کی بجائے حج تمتع کر رہے ہیں تو اس کے ایک دم دینا پڑے گا، اور چونکہ اب حج تمتع ہے تو دوبارہ ایک دم شکرانہ بھی دینا پڑے گا، یعنی ان کو 2 دم ادا کرنے پڑیں گے۔ تو حج جدہ کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے حج تمتع اور حج قران نہیں کر سکتے، تنہا حج افراد کرنا پڑے گا۔
ایک اور سوال یہ ہے کہ حضرت کوئی عورت کو حج شروع ہونے سے پہلے اس کے ایام شروع ہو گئے تو طواف زیارہ کرنے کے بعد یا اس کے طواف زیارہ کرنے کے بعد بھی شروع ہو گئے تو کیا حکم ہے اس عورت کے؟ دیکھیے کہ طواف زیارہ بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے، تو میں تو خواتین کو مشورہ دوں گا، لڑکیوں کو اور خواتین کو، کہ اگر کسی کی ماہواری ان ایام میں آ رہی ہے تو ایسی صورتحال میں وہ میڈیسنز وغیرہ لے کر کے تھوڑا سا پوسٹ پون کر لے. ہاں ٹھیک ہے اگر وہ مضر صحت نہ ہو تو، کیونکہ یہ اراکین میں سے ایک رکن ہے. کیونکہ اچھا مسئلہ کیا ہے کہ اگر ولو بالفرض کسی کے ایام کا آغاز ہو جائے، انہوں نے طواف زیارہ یا افاضہ نہیں کیا ہے تو ٹھیک ہے، اب کچھ کعبے میں تو داخل ہو نہیں سکتے. اب ان کے لیے یہ ہے کہ انتظار کرے جب تک کہ پاک نہ ہو جائیں، پاک ہونے کے بعد طواف زیارہ کریں. اگر کسی کی فلائٹ وغیرہ جا رہی ہے اور اتنے دن انتظار نہیں کر سکتے تو ایسی صورتحال میں سوائے توبہ کرنے کے اور ندامت کا اظہار کر کے روتے ہوئے اللہ کے دربار میں پھر آنے پر دوبارہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے وہ روانہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ کوئی پریکاشنری میجرز کے طور پر کوئی میڈیسن وغیرہ کچھ ایام کے لیے لے لیں تاکہ تھوڑا سا پوسٹ پون کر لیں اپنے پیریڈز کو، تاکہ آپ آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ خاص طور پر طواف افاضہ اور طواف زیارہ آرام سے کر سکیں. آج کل بعض حاجیوں کو حج کے وقت مینا کے بجائے عزیزیہ میں رکھا جا رہا ہے، اور یا پھر مینا ختم ہونے پر ان کو مزدلفہ سے جب لے کر آ رہے ہیں، تو یہ ایسا رکھنا کہاں تک جائز ہے؟ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ مینا میں قیام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے، تو لہٰذا چاہیے کہ مینا ہی کے میدان میں رکا جائے. اب چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آؤٹ آف دا کنٹرول ہے، اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں، اپن کچھ کر نہیں سکتے، وہاں کے احوال اور وہاں کے علماء نے اس کو ایکسٹینڈڈ مینا بنا دیا ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی ایکسٹینڈڈ مینا میں رہ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا حج ہو جائے گا، حج پر کوئی اثر نہیں ہوگا. ویسے بھی مینا میں قیام سنت ہے. اچھا کوشش یہ کرے بندہ، یہ اگر کر سکتا ہے تو یہ کوشش کر لے کہ جا کر کے کم سے کم رات کے وقت مینا میں وقت گزار لیا کرے، تاکہ جو ہے سنت پر مکمل طور پر عمل ہو سکے. ایام حج میں پڑھی جانی مسنون دعائیں آپ بتا دیں تو؟ دیکھیے کہ ایام حج میں کوئی ایسی دعائیں، سب سے پہلی اہم دعائیں ہیں اللہم انا نسألک حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارتا لن تبورا. یہ دعا کی اکثریت کثرت کرنا چاہیے. اللہ ہمیں حج مبرور عطا فرما، ہماری یہ کوشش کو سعی مشکور بنا، مشکور والی سعی بنا، اور وسعی مشکورہ وتجارتا لن تبورا، ایسی تجارت، ایسا نفع بخش تجارت بنا دے جو کبھی ضائع نہ ہونے والی ہو. تو معزز سامعین کرام، اس کے علاوہ جو دعائیں کرتے کریے، آسان دعا یہ ہے کہ ہر جگہ پر یہ دعا کرے اللہم فیسر، اللہم انی ارید فلاں بن فلاں، اے اللہ میں یہ کام کا ارادہ کرتا ہوں، فیسر لی وتقبلہ منی، اس کو آسان فرما دے اور اس کو قبول فرما دے. اپنے لیے، سبھی کے لیے اپنی انداز میں دل سے دعا جو نکل رہی ہے وہ دعا کرے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو لہٰذا اپنے قلبی طور پر جو اپنی دعائیں ہیں خاص طور پر نام لے کر کے کیا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. احرام باندھنے کے بعد عطریات یا مہندی کا لگانا کیسا ہے؟ دیکھیے احرام کی جو پابندیاں ہیں اس میں یہ ایک ون آف دا پابندی ہے، ریسٹرکشنس ہے کہ آدمی عطر نہیں لگا سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، مہندی کیونکہ اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے وہ نہیں لگا سکتے. تو لہٰذا احرام باندھ لینے کے بعد اگر کوئی عطر یا مہندی کا استعمال کرتا ہے تو وہ احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی ہوگی، اور اگر مقدار زیادہ ہوگی تو اس کے اوپر دم بھی واجب ہوگا. حالت احرام میں لیدر بیلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. لیدر بیلٹ؟ جی وہ لیدر بیلٹ جو کہ سلا ہوا ہوتا ہے، تو یہ کہاں تک یوز کرنا چاہیے؟ دیکھیے کہ مرد حضرات کے لیے حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، مگر چونکہ بیلٹ سلا ہوا کپڑے کے طور پر نہیں پہنا جاتا ہے بلکہ احرام کو باندھے رکھنے کے لیے اور اپنے پیسے وغیرہ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی لیدر بیلٹ وغیرہ پہنتے ہیں یا پھر چپل وغیرہ بھی پہنتے ہیں یا گھڑی پہنتے ہیں، اینک لگاتے ہیں، تو اس سے احرام پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی مطلب اس کے اوپر کوئی دم واجب نہیں ہوگا، بالکل پہنا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا مقصد بدل گیا ہے. وہ کپڑا سلا ہوا چیز پہننے کی غرض سے نہیں پہن رہا ہے بلکہ اپنے احرام کو سپورٹ دینے کے لیے پہن رہا ہے، تو اس کا پہننا جائز ہوگا. وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کا چھوڑنے سے حج نہیں ہوتا اور دم بھی واجب ہوتا ہے؟
اور ایسے کون سے کام ہیں جو چھوڑنے سے حج تو ہو جاتا ہے لیکن دم واجب ہے؟ جیسے میں نے کہا نا، قیام عرفہ، اگر کوئی عرفے میں نہیں ٹھہرا تو اس کا حج ہی نہیں ہوا. دم لاکھ دے لیتے بیٹھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. دوسری اور ایک چیز ہے کہ طواف زیارہ، آپ طواف زیارہ نہیں کریں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا. آپ دم دینے سے بھی کام نہیں چلے گا. احرام نہیں باندھے آپ، دم واجب نہیں، دم کتنا بھی دے لیں آپ کا حج نہیں ہوگا. یہ تو 3 کام ادھر کے بتا دیا میں. 3 کام ادھر کے بتا دوں کہ اگر کوئی مزدلفہ میں قیام نہیں کیا اس کے اوپر دم واجب ہے. اگر کنکری مارنے میں، قربانی میں، بال کٹانے میں، طواف زیارہ میں، اس میں سیکوینس کو مینٹین نہیں کیا، ترتیب کو، دم واجب ہو جائے گا اس کے اوپر. اگر کوئی طواف قدوم یا طواف وداع چھوڑ دے اس کے اوپر دم واجب ہو گیا. تو میں نے یہ اراکین جو تھے وہ تو میں نے پہلے بیان کیا. بعد والے جو 3 تھے یہ واجبات ہے. تو مزدلفہ میں قیام کرنا اور مزدلفہ میں رات بھر ٹھہرنا، طواف قدوم کرنا، طواف وداع کرنا، کنکریاں مارنا، یہ ساری چیزیں جو ہے واجبات میں سے ہے. اگر ان واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے گا تو آدمی کو دم واجب ہوگا. ایک سوال یہ ہے کہ حضرت کے حج کے لیے میرے پاس کچھ اماؤنٹ ہے جو 40% اور مزید 60% میں کریڈٹ کارڈ یا قرض لے کر کر سکتا ہوں. اس کے لیے کہ بعد میں حج ادا کرنے میں میرے لیے مشکل ہو. اچھا، دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حج ان کے اوپر فرض ہے جن کے پاس وہاں تک جانے اور آنے کی مالی استطاعت ہو. فائنینشیلی اگر کوئی آدمی کیپیبل ہے کہ وہاں تک جا سکتا ہے، جا کر پھر وہاں سے واپس آ سکتا ہے، تو اس کے لیے حج کرنا فرض ہے. اگر کسی کے پاس 40% اماؤنٹ ہے، 60% نہیں ہے، تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. ہاں، اب جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جدہ وغیرہ کے رہنے والے ہو، یا بچے نہیں ہیں یا بچے چھوٹے ہیں، ایزیلی کر سکتے ہیں ابھی، تو وہ کر لینا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ایسی صورتحال میں. اور ایک بات، آپ کے اوپر کوئی آپ کے ایسیٹس ہے مگر آپ اس کو بیچنا نہیں چاہ رہے ہیں، آپ قرضہ لے کے رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ میں اس کو ایزیلی واپس کر دے سکتا ہوں، پھیر دے سکتا ہوں، اور یا پھر آپ کسی کو آلریڈی قرض دیے ہوئے ہیں، ان کے پاس سے آپ کا آنا باقی ہے تو آپ انہوں نہیں دے رہے ہیں تو کہیں اور سے لے کر انتظام کر جا رہے ہیں، تو بالکل کیا جا سکتا ہے. مگر کریڈٹ کارڈ وغیرہ پر قرض لینا یا کریڈٹ کارڈ کا استعمال، اس سے جتنا ہو سکے حتی المقدور بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے آپ کیا کہیں کہ انٹرسٹ کے دینے پر رضامندی کا اظہار کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا کریڈٹ کارڈ کے استعمال سے اور اس کے چلن سے جتنا ہو سکے پرہیز کیا جائے. کیا جدہ سے حج کو جانے والے جو حج سے پہلے حدود حرم میں داخل ہو سکتے ہیں اور کیا طواف کر سکتے ہیں؟ جی میں نہیں سمجھا ہوں. کہ کیا جدہ سے جو حج کرنے والے ہیں وہ حج سے پہلے حدود حرم میں داخل ہو سکتے ہیں اور کیا طواف کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو سہولت ہے، گورنمنٹ اجازت دے رہی ہے، اگر آپ جدہ کے رہنے والے ہیں، اگر جا کر کے طواف کرنے کا آسانی ہے، ٹھیک ہے کریے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ قانونی جرم نہ ہونے پائے. چھپا کر کے جانا یہ قانوناً بھی شرعاً بھی جائز نہیں ہے.